آداب عرض ہے. یہ ہمارے دوست عزیز دوست بلکہ میں کہوں گا شوکت پراچا صاحب کا شو ہے، لیکن ان کے عزیزوں میں ایک وفات ہو گئی ہے، اس لیے وہ اس ہفتے شو نہیں کر رہے. تو آپ کو ہفتے اور اتوار کو آج اور کل جو ہے مجھے برداشت کرنا پڑے گا. تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں بزنس ریکارڈر کی دو بڑی اہم خبروں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا. بزنس ریکارڈر کا جو صفحہ اول پہ خبر ہے وہ بڑی اہم خبر ہے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے پاکستان کی فسکل کارکردگی کی بہت تعریف کی ہے، اور اس کا IMF کا کہنا ہے کہ جی پاکستان میں جو ہے معاشی استحکام آیا ہے. اور صفحہ اول ہی پر بزنس ریکارڈر میں ایک اور بڑی اہم خبر ہے، وہ یہ کہ جی پاکستان میں غربت میں اضافہ ہوا ہے. اگر آپ 2018-19 کے مقابلے میں دیکھیں تو پاکستان میں غربت جو ہے وہ 28.9% ہو گئی ہے، جو 18-19 کے زمانے میں 21.9 ہوا کرتی تھی. تو یعنی کہ بہت زیادہ جو ہے غربت کے انسٹنسز میں اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ دیہی علاقوں میں غربت کی بات کریں تو وہاں کی جو فگرز ہیں، وہاں کی جو اعداد و شمار ہیں، زیادہ پریشان کن ہیں. وہاں پر جناب 2018-19 میں جو ہے 28.2 غربت کا تناسب تھا، اب وہ بڑھ کر 36.2 ہو چکا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی بات پہ یقین کریں؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی بات پہ یقین کریں، یا ظاہر ہے کہ جو ہمارے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے جو پریس کانفرنس کے ذریعے یہ عدد و شمار غربت کی پیش کیے اس پر کریں؟ یہ عجیب و غریب قسم کا پاکستان میں جو ہے معاشی استحکام آ رہا ہے کہ جس کا کہتے ہیں نا چھدام بھر کا پیسے بھر کا جو فائدہ ہے وہ عام پاکستانی کو نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور دوسری طرف ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ جو ہماری حکمراں ہیں ان کی جو ہے پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں ماشاءاللہ. افسر شاہی کے بڑے مزے ہیں، ان کو بڑی بڑی گاڑیاں مل رہی ہیں. چیف سیکرٹری کو کہا گیا ہے کہ جی اس کا 800 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول ہوا کرے گا، وہ 4700 سی سی کی جو ہے گاڑی رکھ سکے گا، کیونکہ 1300 سی سی اور 1800 سی سی کی جو پاکستان اسمبلڈ گاڑیاں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے افسر شاہی کی ناک کٹتی ہے. یہ بڑا سوال ہے. اور جس طرح سے پھر وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں لگتا ہے کہ دہشت پھیلا رہے ہیں. ابھی گزشتہ روز میں کراچی میں جا رہا تھا ایک سڑک کے اوپر، تو ایک سندھ ہائی کورٹ کی کہتے ہیں گاڑی نمبر پلیٹ والی سامنے آئی، اس کے ساتھ ایک جو ہے پولیس کی گاڑی چل رہی تھی. وہ پورے ہر شہری کو دباتے ہوئے اس کے پیچھے ہارن بجاتے ہوئے سائرن بجاتے ہوئے جا رہے تھے. میں کہوں گا ٹیررائز کر رہے تھے لوگوں کو. بہت سارے لوگ جو ہیں غصے میں ان کو اشارے بھی کر رہے تھے، لیکن جو ان کا رویہ تھا، تو یہی آپ دیکھیں ہمارے مشیروں اور جو ہیں وزراء کا ہے کہ پیچھے پیچھے ان کی گاڑیوں کے کیولکیٹ ایک پورا ہجوم چل رہا ہوتا ہے، اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان کے. کہتے ہیں نا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اللے تللے جو چونچلے وہ ختم ہی نہیں ہوتے. اور پتہ ہے کبھی کوئی جہاز خرید رہا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں دوبارہ سے ڈیکوریشن ہو رہی ہوتی ہے. تو پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ یہ اتنا بڑا جو عدم مساوات ہے معاشی، یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ ایک بہت بڑا ہمارے لیے سوال ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف معاشی صورتحال یہ ہے، دوسری جانب سیاست تو وہاں پر وہی اسی طرح کی محاذ آرائی ہے. وہاں پر بھی ایک سیاسی عدم استحکام ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا اس وقت تک معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. حزب اختلاف کا الزام ہے کہ جی اسے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، قیدیوں کو اس کے حقوق نہیں مل رہے. آج انہی تمام امور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں 3 انتہائی محترم نام. اختیار ولی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. ہمارے دوسرے مہمان محترم شہادت اوان صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. ان کو بھی کسی تعارف کے مطلب ضرورت نہیں ہے، بڑا پرانا نام ہے پیپلز پارٹی کا. اور ساتھ ساتھ ہمیں فیصل چودھری صاحب نے جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور جناب یہ معروف قانون داں بھی ہیں. میں اختیار ولی صاحب کی اور شہادت اوان صاحب کی اجازت سے، کیونکہ ہمیشہ کہتے ہیں حزب اختلاف کمزور اور مظلوم ہوتی ہے، تو ان سے شروع کرتے ہیں کہ ان کا کامنٹ لے لیں، پھر میں اختیار ولی صاحب کی طرف آتا ہوں. فیصل چودھری صاحب یہ بتائیے، سمجھائیے بلکہ، کہ ہم پاکستانی جو ہیں غریب سے غریب تر کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیا راز ہے؟ عامر صاحب، نہ تو ہم مظلوم ہیں نہ کمزور ہیں، ہم تو اپنی آواز اٹھاتے رہتے ہیں. اور گزارش یہ ہے کہ اس لیے ہم پاکستانی شہری جو ہیں وہ بینیفیشری نہیں ہیں معیشت کے، کیونکہ یہ معیشت عام آدمی کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے. جہاں پہ ایک عام شہری تنخواہ دار، دکاندار، کارخانہ دار اور صنعت کار، کسان، ذمہ دار وہ پس رہے ہیں مہنگائی کی چکی میں، تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے جہاز لے کے VIP جو کہ حکمران استعمال کرتے ہیں ان ممالک کے جہاں پہ عام آدمی بھی خوشحال ہے، اس کی خفیہ خریداری میں مشغول ہے. اب آپ نے یہ کہا کہ IMF نے معاشی استحکام کی بات کی ہے، تو جب IMF معاشی طور پہ مستحکم ہوگا تو پاکستان کی عوام تو لازمی کمزور ہوگی، کیونکہ یہ جو
IMF کی شرائط ہے وہ تو پاکستان کی عوام کی ہڈیوں سے خون چوس کے ان کی جو پینی چاہیں ان کے ڈالرز اور ان کے پینیز تو ہماری جیبوں سے ہمارے عوام کے اور ہمارے اور آپ کے خون پسینے سے بنتے ہیں نا جی. درست. تو جو اس وقت بے روزگاری ہے, جو اس وقت مہنگائی ہے, میں رمضان چل رہا ہے, آدمی لرز جاتا ہے کہ اتنے جو سفید پوش لوگ ہوتے تھے وہ بھی اب غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں. جس ملک کی آدھی آبادی سے زیادہ جو ہے غربت کی سطح سے نیچے چلی گئی ہو, تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. تو یہ جو سارا ڈیزائن ہے ہمارے ملک کا, جو نظام ہے, یہ جو معاشی نظام خاص کر, یہ سیٹھوں کو, یہ بڑے بڑے جو امیر لوگوں کو امیر تر کر رہا ہے اور غریب کو جو ہے وہ غریب تر کر رہا ہے. بڑی اہم بات کی آپ نے. اور اختیار ولی صاحب, کل میں قیصر بنگالی صاحب بڑے ہمارے معروف ماہر معیشت ہیں, وہ بلکہ پرائم منسٹر کی کمیٹی میں بھی ہوا کرتے تھے, پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا. تو انہوں نے کہا جی آپ پاورٹی کی بات کرتے ہیں, ایک اور پاورٹی ہے جس کو انہوں نے کہا جی مڈل کلاس پاورٹی ہے, کہ پہلے مڈل کلاس جو تھی متوسط طبقہ وہ کسی اور طرح سے رہا کرتا تھا. آج جو ہے اگر گاڑی ہے تو اس کو گاڑی میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ وہ روزگار اپنا جو ہے کھو چکا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ ماشاءاللہ علاج کر رہی ہے, لیکن جتنا علاج کری اتنا ہی جو ہے مرض میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. معیشت کے مرض کی میں بات کروں, کیا وجہ ہے؟ اتنی تجربہ کار حکومت ہے, اتنی زبردست مستحکم حکومت ہے, لوگ اس کو اتنا مطلب ہے کہ ادارے سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہی. جناب دیکھیں عامر ضیاء صاحب, ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ آج سے 3.5 سال پہلے جب وہاں پر ہم کھڑے تھے, وہ تو ایک بڑی ہی خطرناک پوائنٹ تھی. آپ کو یاد ہوگا وہ نقطہ جب اس ملک کے وزیر خزانہ اس ملک کے دیوالیہ ہونے کے اعلانات کر رہے تھے, اور اس ملک کا وزیر خزانہ یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم نے 75 سال کا قرضہ آلموسٹ دگنا کر دیا ہے. اور اس ملک کا ایک تازہ اترا ہوا سابق وزیر اعظم یہ اعلان کر رہا تھا کہ یہ ملک اب بچے گا نہیں, یہ 3 ٹکڑے ہو جائے گا. تو 3 سال میں میرے خیال میں اتنے مائنس بھی گئی ہوئی معیشت کو واپس اٹھانا اور اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا, میرے خیال میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ہمیں ناشکرا نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اگر ہم تعریف نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں غیر ضروری تنقید سے بھی نہیں, یہ تو گریز فیکٹس اینڈ کرنا فگرز چاہیے. ہیں نا اختیار صاحب, آپ یہ تو اعداد و شمار ہے جو ہم گھر سے نہیں لے کر آ رہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیتا ہے, وہ جناب بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیتا ہے, وہ دے رہے ہیں نا سارے اعداد و شمار. اور اگر وہ ہم پچھلی حکومت کی بات کریں تو اس وقت تو گروتھ ریٹ جہاں پہ چھوڑا تھا وہ تو زیادہ تھی, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مائنس میں چلے گئے تھے. اور میں بھی ایک اور آپ کو اس میں چاہوں گا آپ جواب دیں, اس سے پہلے میں دیکھ رہا تھا نئے اعداد و شمار کہ سرمایہ کاری کے جو 2022 میں ہماری سرمایہ کاری کی شرح تھی, جی ڈی پی ٹو انویسٹمنٹ ریشو 15.2 تھا, وہ ابھی تک ریکارڈ ٹوٹا نہیں ہے. ابھی بھی ہماری 13% ہے. اس سال کی 2025 کی جو تھی وہ 13% تھی, اور خطے میں سب سے نیچے ہے. بنگلہ دیش میں ٹرم آئل ہے, اس کے باوجود وہاں پہ زیادہ تھی آپ سے 22%. بھارت 30% سے اوپر ہے. ویٹنام جو ہے 30% سے اوپر ہے. تو یہ صورتحال ہے جی. اور 4 سال بہت ہوتے ہیں ماشاءاللہ, اس حکومت تو گئی ہوئی پرانی بات ہو گئی. اب تو آپ ہیں راجہ مہاراجہ ہمارے ملک کے. جی سر میں بتاتا ہوں, نہیں راجے مہاراجے ہم بالکل بھی نہیں ہیں. ہم خادم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. راجے مہاراجوں کا ایک دور تھا جس پہ ڈنکی راجا کی ایک فلم بھی چلی تھی, بڑی لمبی, جیو فلم والوں نے بنائی تھی, بڑی مشہور ایک فلم بھی چلی تھی. ہم الحمدللہ ایسے نہیں ہیں. ہم پاکستان میں ہمیشہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. میرے خیال میں یا ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. باقی تو مجھے آپ کسی دوسرے تیسرے بندے کا نام نہیں بتا سکتے جنہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو. جو مشرف صاحب کے دور میں بڑی ترقی ہوئی تھی. ایٹ اے اسٹریچ 6% گروتھ ریٹ ہوا کرتی تھی بھائی, 5 سال تک تھی. بڑے بڑے ادارے بنے تھے جی. تو یہ مت کہیں پھر وہ ایوب خان صاحب کے دور میں بڑی ترقی ہوئی تھی, یہ نہ کہیں کہ صرف نون لیگ نہیں کی. ضیاء الحق صاحب کے دور میں بڑی اسٹیبلٹی ہوتی تھی, اچھی خاصی گروتھ ہوتی تھی آپ کی. بوروٹ تھی لیکن تھی. جی عامر بھائی, آپ تو اپنا تجزیہ ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, مجھے سے وہ آپ کو کون روک سکتا ہے. لیکن اگر مجھے اپنے پروگرام میں بلا لیے تو تھوڑا مجھے بھی بول لینے دیں. جی آپ بولیں, حضور میں چپ رہوں گا. میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک ٹوٹتی معیشت کو بچایا ہے. اب اس ٹوٹتی معیشت کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے میں اگر عامر ضیاء جیسا بندہ بھی نہیں سمجھتا تو کون سمجھتا ہے؟ کس کو سمجھائیں گے؟ اب ہم نے تو جتنا ہم کر سکتے ہم نے کیا, اور ہم مزید کر رہے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے
کہ آپ بھی اس بات سے اتفاق ضرور میرے ساتھ کریں گے کہ ہم 4.25 سال رانگ ڈائریکشن میں چلتے رہے. ہم نے اکانومی کے ری ڈائریکشن کر دی ہے. یہ بھی آپ کو یقین ہے اور پاکستانی قوم کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ہماری رفتار سست ہو سکتی ہے لیکن آپ کی سمت درست ہے. چلیں آپ بھی دعویٰ کریں کہ سمت ہم نے درست کر دی. میں چاہوں گا شہادت اوان صاحب کو میں حضرت احمد دوں, آپ کے اتحادی ہیں. بہت بہت شکریہ شہادت صاحب. یہ بتائیے کہ تھوڑا سا آپ نے ڈسکشن سنا, میں نے کہا میں آپ کو آخر میں یوں رکھوں کہ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم عوام دوست ہیں, اور آپ کے جو کئی رہنما ہیں وہ بڑے شاکی بھی ہیں جو موجودہ حکومت کی پالیسیز ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ساتھ بھی چلنا ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ سمت درست ہو گئی؟ عامر رضا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا جو آپ نے ٹاپک لیا ہے اس میں آپ نے 2 وکیل بلا لیے اور ایک اختیار ولی صاحب کو بلا لیا. بہتر یہ ہوتا کہ اس کے لیے آپ احسن اقبال صاحب کو بلاتے, اورنگزیب صاحب کو بلاتے, سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں ان کو بلاتے تو بہتر یہ ہوتا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو پہلا تو یہ IMF کی جو ڈائریکٹر جولی ہے اس کی طرف آپ نے کہا, جو اس نے کہا ہے کہ پاکستان کی فزیکل پرفارمنس جو ہے وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے. اور ایٹ دی سیم ٹائم بات یہ ہے کہ اسی نیوز پیپر میں جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہیں پہ احسن اقبال صاحب نے بڑی سچائی کے ساتھ جو فیکٹس اور فگرز دیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. وہ آپ نے اپنے انٹرو میں وہ ساری باتیں رکھ دی ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کس طرف جا رہی ہے, بے روزگاری جو ہے وہ وہاں پہ کس طریقے سے کہاں پہ جا رہی ہے, اور عام عوام جو ہے ان کے حالات کیا ہیں. دیکھیں عامر ضیاء صاحب, یہ تو سمجھتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارا بیشتر آبادی جو ہے ان کا زراعت کے اوپر گزارا ہے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ ایک کسان جو ہے اس کی صورتحال کہاں پر جا چکی ہے. میں ایک چھوٹا سا خود زمیندار ہوں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب بات یہ ہے فصل لگانے کو کسی آدمی کو بھلے وہ شوگر ہو, گندم ہو, کپاس ہو, کوئی چیز بھی ہو, اس کا ریٹرن جو ہے وہ نہیں مل رہا. جائے کہ آپ ان چیزوں کی بات کرتے ہیں. اب تو حالت یہ ہے کہ اس موسم میں پاکستان کا کنو باہر جاتا تھا, اب کنو والے جو ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ ان کی پرائس تو دور کی بات ہے, ان کا خرچہ نہیں مل رہا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں احسن اقبال صاحب نے آج جو بات کی ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس ملک میں مہنگائی جو ہے سروے کے مطابق غربت انہوں نے کہا 29% پہ پہنچ چکی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر 3 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ غریب ہے. ہماری جو ماہانہ کی آمدن تھی وہ 35,000 سے گر کر 31,000 روپے کے اوپر آ چکی ہے. بے روزگاری جو ہے جو سرکاری سروے ہے اس کے مطابق 7.1% ہو چکا ہے. ہم تینوں دوست جو ہیں مختلف اوقات میں حکومتوں میں رہے ہیں, تو بجائے ہم ایک دوسرے کے اوپر ہم جو ہے تنقید کریں, اس کا حل کیا ہے بھائی؟ اس کا بالکل سادہ سا اور عام حل ہے, ہمیں نکالنا ہوگا بجائے ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں. میرا کہنا تو یہ ہوگا کہ IMF ہمیں ہمیشہ کیا کہتا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا آسٹریٹی میجرز کہ ہم اپنے اخراجات ختم کریں گے, لیکن میں وہی کہوں, آپ نے بھی ابھی کسی جج صاحب کی گاڑی کی بات کی, ان کے پیچھے تو ایک موبائل ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے وزراء کبرا ان کی کتنی فوج ہے, ان کے اخراجات کتنے ہیں, سرکاری افسران جو ہیں کس طریقے سے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. بھائی اس وقت ہمیں عقل کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. میں یہ کہوں کہ اس وقت آپ دیکھ لیں, آپ نے ایک جو ہے تھوڑا سا آپ نے عامر صاحب سن لیجئے گا, آپ نے کسی طیارے کی طرف اشارہ کیا ہے. یہاں پہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہر ہمارا جو برسر اقتدار آدمی ہے اس کے پاس ایک نہیں 2 طیارے ہیں, جبکہ عام آدمی جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ اس کے لیے مہیا نہیں ہے. تو اس کا ایک ہی حل, اس کا ایک میں لفظ کہہ کے بند کروں گا, اس کا حل اور یہ ہے, ایک تو ہماری جو پالیسیز ہیں بھلے حکومت کوئی بھی رہے, ان پالیسیز کا تسلسل قائم دائم رہنا چاہیے. اب اس طریقے سے نہیں جس طریقے سے پچھلے دنوں سولر کے اوپر ہم نے ٹویسٹ لے لیا. ہم کسی اور کو کبھی کہا کرتے تھے کہ یو کم ہوتا تھا. میں یہ کہتا ہوں خطہ کلامی کرنے دیں. آپ کا جو میں چاہوں گا وہ میں نقطہ گم نہ ہو جائے. بڑا آپ نے اہم بات کی کہ جی اخراجات میں کمی,
اور وہ اخراجات میں ہمیں کہتے ہیں نا کمی ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے جو صورتحال ہے. اور یہی میں لے کے چلوں گا نقطہ جو ہے فیصل چودھری صاحب کی طرف, کہ ایک طرف تو ہمیں لگتا ہے کہ جی نون لیگ بڑی محنت کر رہی ہے, رمضان دسترخوان سجائے جا رہے ہیں اور بڑا مطلب کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں جتنی کوشش ہو رہی ہے اتنا نتیجہ نہیں نکل رہا. اور یہ جو بات بڑی اہم کی اخراجات کم ہونے کی, اس کے کوئی آثار ہمیں پریکٹیکلی نظر نہیں آ رہے. کہ پیپلز پارٹی مشاورت یقیناً کرتی ہوگی لیکن ہو نہیں رہا کچھ. جی فیصل صاحب. عامر صاحب میں نہیں سن پایا کہ شاہد امان صاحب میں بالکل مجھے آواز نہیں آ رہی تھی. اچھا, مجھے انہوں نے بڑا اہم بات, میں ایک ہی نقطہ ان کا دہراؤں گا, جنہوں نے کہا جی اخراجات میں کمی کرنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا انہوں نے اہم بات کی ہے. جی نہیں, یہ کہتے تو ہیں سارے لیکن یہ کرتے نہیں ہیں نا. تو جو عملی طور پہ اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو بھی پنجاب میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں جس طرح کی وہ نمود و نمائش ہوتی ہے اس کے زیادہ پیسے تو ادھر نکل جاتے ہیں, جو کہ میڈیا پہ اربوں روپے خرچے جا رہے ہیں, اس کی گراؤنڈ گارنٹی نہیں. اگر تو گراؤنڈ میں ایک چیز ہونا چاہیے تو یہ جتنے مرضی پیسے لگا لیں ووٹیں ان کو نہیں ملنی. یہ جو پیسہ کری جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے, پیسے لگانا بھی تو ایک سمجھ کی بات ہوتی ہے نا عامر صاحب. ان کی جو ٹیم ہے وہ دیکھیں کہ آپ عجیب و غریب ٹیم رکھی ہوئی ہے. میرا احترام ہے سب کے لیے, لیکن آپ ایک چیز, آپ نے اتنا 12 ارب روپے کا جہاز آپ نے لیا ہے, آپ نے رمضان پیکج کتنا دیا ہے, آپ نے لوگوں کو کیا دیا. اور ابھی مجھے آج میرا چھوٹا سا ضلع ہے اور اس میں پی ڈی خان بالکل ہی ایک چھوٹی سی تحصیل ہے, تو مجھے وہاں کے تاجروں کا فون آیا کہ 40,000 روپیہ 30,000 روپیہ ہماری دکانوں کا کرایہ یہ حکومت وصول کرنا چاہ رہی ہے, جو میونسپل کمیٹی کے نیچے آتے ہیں. اتنا کرایہ تو وہاں پہ بزنس نہیں ہے, وہاں پہ تو اس کا 10,000 روپے بھی کرایہ جو ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے, عوام کے ہڈیوں سے جو ہے وہ پیسے نکالے جا رہے ہیں, اور عیاشی جو ہے یہ حکومت بڑی اوپریسو قسم کی ٹیکسیشن ہو رہی ہے, ویشیس قسم کی جو ہے ٹیکسیشن ہے. اور جو سلسلہ کیا گیا ہے اس وقت کراچی میں, آپ رہتے ہیں کراچی کی حالت آپ دیکھ لیں. امن و امان کی حالت یہ ہے کہ کراچی سندھ اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. درست. اور مطلب اچھا, مجھے ذرا خطا کلامی کرنے سے ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں, ہم فوراً واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, جب میں آؤں گا دوبارہ تو خیر ولی صاحب سے جو ہے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.